صرف انسان غافل تھے، مگر زمین اور آسمان جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ سورج نکل رہا تھا، مگر اس کی روشنی میں آج زندگی نہیں، موت کی زردی تھی۔ آسمان کا رنگ بدل رہا تھا، ہوا رک گئی تھی، قدرت نے اپنی سانس روک لی تھی۔ یہ داستان ہے اس قوم کی کہ زمین کو آسمان کی بلندیوں سے گرا کر الٹ دیا گیا۔ قوم لوط کا انجام۔ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس کی سزا قوم لوط کو ملی؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم لوط والے عامل کا ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ حضرت لوط وقت کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے حق کی خاطر بابل سے ہجرت کی تو حضرت لوط بھی ان پر ایمان لائے اور اپنے چاچا کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ آپ کا شمار ان عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ آپ کو اردان اور پیلسٹائن کے درمیان بسنے والی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اس علاقے کا مرکزی شہر سودوم تھا۔ یہ علاقہ آج کی طرح بنجر نہیں تھا۔ یہ لوگ انتہائی خوشحال تھے۔ یہاں لہلہاتے بغلت تھے، لیکن یہ دولت، یہ خوشحالی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہ قوم بھی عائش و عشرت میں پڑ کر غافل ہو چکی تھی۔ ان کے دلوں پر ان کی خواہشات کی حکمرانی تھی۔ یہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ اخلاقی طور پر بھی گر چکے تھے۔ ان کا سب سے بڑا خدا ان کی اپنی ہوس تھی۔ جب انسان اپنی فطرت سے جنگ کرتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ لگ مسافروں کے لیے خوف کی علامت تھے۔ رہزانی کرنا، لوگوں کو لوٹنا اور کمزورن پر ظلم کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اپنی تعمیرات پر فخر کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی یہ مضبوط دیواریں انہیں ہر آفت سے بچا لیں گی۔ لیکن ان کا تیسرا جرم وہ تھا جو انسانی تاریخ میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ہم جنس پرستی، مردوں کا مردوں کی طرف میل ہونا، عورتوں کو چھوڑ کر اپنی جنسی پیاس مردوں سے بڑھانا۔ شرم اور حیا کا جنازہ نکل چکا تھا۔ حضرت لوط نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، پکرا کہ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ لیکن قوم کا جواب انتہائی شرمناک تھا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے انہوں نے اپنے نابی کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، نکالو ان کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے۔ پھر مہلت کی گھاری ختم ہو گئی۔ آسمان نے فیصلہ سنا دیا اور اللہ نے زمین پر 3 فرشتے بھیجے۔ وہ انتہائی حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر مہمان بن